ڈاکٹر عابدہ شاہین کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کولیسٹرول۔ کولیسٹرول ایک چربی والا مادہ ہے جو قدرتی طور پر خون میں پایا جاتا ہے۔ یہ خلیات کی تعمیر نو میں مدد کرتا ہے اور اسٹیرائڈز، ہارمونز اور وٹامن ڈی کی ایک اہم جز کے طور پر کام کرتا ہے۔ جب ہم چکنائی والی غذا کھاتے ہیں تو یہ ہماری ضرورت سے زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، یعنی ہم ضرورت سے زیادہ کولیسٹرول کھاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں شریانوں میں چربی ضرورت سے زیادہ جمع ہو جاتی ہے۔ یہ شریانوں میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے یا مکمل بند بھی کر دیتی ہے، جو بالآخر دل کی بیماری جیسے ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر کا زیادہ رہنا اور فالج وغیرہ کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے کولیسٹرول کو نارمل رکھنا بہت ضروری ہے۔ کولیسٹرول کی عمومی مقدار جو ہے وہ 200 یعنی 200 mg سے کم ہونا چاہیے۔ یہ جو مقدار ہے یہ خطرے کی جو ہے وہ آخری سیڑھی ہے، یعنی خطرے کی بارڈر لائن ہے۔ 200 سے لے کے 239 پر بارڈر لائن جو ہے اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور 240 یا اس سے زیادہ اگر کولیسٹرول لیول ہو جائے تو دل کی بیماری کا خطرہ 2 گنا سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس مقدار کا اندازہ لیبارٹری ٹیسٹ میں لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ کولیسٹرول کی اقسام کی طرف چلنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مکمل معلومات کے لیے ویڈیو پوری ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی معلومات کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو جناب اب چلتے ہیں کولیسٹرول کی اقسام کی طرف۔ اس کی 3 اقسام ہیں، پھر پہلے اقسام کے نام بتاؤں گی، پھر اس کے بعد ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کی پہلی قسم ہے کم کثافت والے لیپوپروٹین LDL اور ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین HDL۔ کم کثافت والے لیپوپروٹین VLDL۔ اب پہلی قسم اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی میں بتاؤں گی۔ پہلی قسم ہے لو ڈینسٹی لیپوپروٹین۔ یہ خراب کولیسٹرول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جگر کے ذریعے تیار ہوتے ہیں اور یہ کولیسٹرول اور دیگر لیپڈز کو جگر سے جسم کے مختلف حصوں مثلاً پٹھوں، ٹیشوز، اعضاء اور دل تک لے کے جاتے ہیں۔ LDL کی مقدار کو جسم میں نارمل رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر LDL کی مقدار ٹیسٹ میں زیادہ ہو تو اس بات کا ثبوت ہے کہ خون کے اندر کہیں زیادہ کولیسٹرول موجود ہے۔ اب سیکنڈ قسم کی طرف HDL کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی زیادہ مقدار ہو تو اچھا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی زیادہ مقدار انسان کو زیادہ صحت مند رکھتی ہے اور یہ بیماری سے حفاظت کرتی ہے، یعنی اس کو اچھے کولیسٹرول کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اگر یہ کم ہو جائے تو دل کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ جگر کی طرف سے کولیسٹرول اور دیگر لیپڈز کو ٹیشو اور اعضاء سے جگر میں دوبارہ ری سائیکلنگ کے لیے لے جانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ آگے ہے تیسری اس کی قسم، تیسری ہے VLDL، یعنی بہت کم کثافت والے لیپوپروٹین۔ بہت کم کثافت والے لیپوپروٹین یہ کولیسٹرول کو جگر سے جسم کے اعضاء اور بافتوں تک لے جاتے ہیں۔ یہ کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈز کے امتیاز سے بنتے ہیں، اور یہ VLDL کم کثافت والے لیپوپروٹین سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ یہ ایتھروسکلیروسس اور دل کی بیماری سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل کے بعد، شارٹ سی ڈیٹیل کے بعد، اب آپ کو اس کی وجوہات بتاتی ہوں کہ کولیسٹرول ہوتا کیوں ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کی ریزن میں سب سے پہلی جو ریزن ہے وہ غیر صحت مند غذا کا زیادہ استعمال کرنا۔ دوسری ہے اس کی ٹینشن لینا۔ اگر ٹینشن لیتے ہیں تو آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے۔ گوشت کھانا زیادہ، فارمی انڈے کھانا، مکھن کھانا، پنیر، دیسی گھی یا کوئی بھی گھی کا زیادہ استعمال کرنا، ورزش نہ کرنا اور پسینہ لانے والے کام نہ کرنا، ڈیری پروڈکٹ کا زیادہ استعمال کرنا، یہ سب جو ہیں کولیسٹرول کو
بڑھا سکتے ہیں۔ اگر یہ سب نہیں آپ کر رہے تو پھر خاندانی وجوہات کی بنا پہ بھی کولیسٹرول لیول زیادہ ہو سکتا ہے، اور کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرواتے رہا کریں تاکہ کبھی کبھار، کیونکہ پھر اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کولیسٹرول لیول بڑھ تو نہیں گیا۔ اور اس کے علاوہ ٹھنڈا پانی زیادہ نہیں پینا، کیونکہ یہ ٹھنڈا پانی جو ہے یہ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے۔ اب تھوڑی سی گھریلو ٹپس میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے۔ تو اس میں آپ نے سلاد، سبزی، دودھ بغیر ملائی والا جو ہے وہ آپ نے کھانے میں جو ہے وہ زیادہ رکھنا ہے۔ ادرک کا اور تھوم کا آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ فش آئل آپ نے لینا ہے۔ گرین ٹی، سبز چائے آپ نے زیادہ لینی ہے۔ فروٹ سارے آپ نے لینے ہیں۔ اپنے وزن کو ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ کم کر کے رکھنا ہے، اور واک اور ورزش کی باقاعدگی کرنی ہے۔ کھانا جب بھی کھانا ہے تو تھوڑی بھوک رکھ کے کھانا ہے۔ پانی ہمیشہ نیم گرم پینا ہے، اور ہلدی کا استعمال دودھ کے ساتھ اگر رات کو سونے سے پہلے آپ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے نجات ملے گی۔ یہ تو تھا گھریلو ٹریٹمنٹ۔ اب اس کے بعد جو ہومیو ٹریٹمنٹ ہے وہ ذرا میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ اچھی طرح شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور ساری میڈیسن جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ سے ڈسکس کرنے چاہتی ہوں۔ اس کے لیے ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی، تو میں نے آپ کے لیے اسی ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ بنا دی ہے، وہ آپ کھول کے اس میں ساری ڈیٹیل جو ہے ہومیوپیتھک میڈیسن ٹریٹمنٹ اس کا سارا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ تو اسی کے ساتھ اب اس ویڈیو میں اجازت، اگلے حصے پارٹ 2 میں آپ دیکھیے گا ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ۔